امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید کا یہ دعویٰ نہیں کرتے. قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، جو مرضی سنائیں. ایذاء الادلہ. یہ جی میرے پاس ایک کتاب ہے ایذاء الادلہ، یہ بھی مارکیٹ میں ہوئی. یہ محمود الحسن دیوبندی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 276 پر جناب محمود الحسن دیوبندی صاحب یہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے اہل حدیث کے خلاف لکھی، یہ بٹالوی صاحب کے خلاف لکھی. لکھتے ہیں محمود الحسن صاحب، لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے. یہ بات دیکھیں، یہ عام اردو ہے، یعنی یہ عقل سے بھی دور بات ہے کہ کوئی آدمی ہمارے خلاف امام ابو حنیفہ کے قول کے علاوہ کوئی اور قول پیش کرتا. یعنی ان لوگوں کے نزدیک بس امام صاحب کا قول ہی اصل دلیل ہے فقہی مسائل. وہ بھی دے دیجیے. یہ دیکھیں، اچھا ساتھی جن کی موبائل ہیں وہ سارے موبائل بند کریں، کسی کا موبائل یہاں نہ آنا. تقاریر شیخ الہند، یہ محمود الحسن صاحب کی تقریر ہے. اس میں صفحہ نمبر 24 پر وہ فرماتے ہیں کیونکہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوتا ہے. قول رسول اللہ یعنی مجتہد امام کی بات بھی رسول کی بات ہی ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں، یعنی امام کو وہ مقام دے رہے ہیں جو کہ رسول کا مقام. یہی محمود الحسن صاحب جنہوں نے ادلہ کاملہ بھی لکھی ہے اور اسی کی تشریح ایذاء الادلہ. محمود حسین بٹالوی صاحب جو اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے تقلید کرنے والے لوگوں سے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ سوال کرنا یہ ہمارا حق ہے. یہ کوئی غلط سوال تو نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز سوال تو نہیں ہے، اس میں کوئی ان کو گالی تو نہیں دی گئی. بس یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس تقلید کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ادلہ کاملہ میں صفحہ نمبر 78 پر. یہ کہتے ہیں جی محمود الحسن صاحب، آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں. سمجھ آ گئی کہ آپ ہم سے تقلید کی دلیل مانگتے ہیں کہ کیوں واجب ہے. آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و وجوب اتباع قرآنی کی سنت کے طالب ہیں. صاف دیکھیے اردو میں مارکیٹ میں موجود. آپ ہم سے کہتے ہیں تقلید کے واجب ہونے کی دلیل بیان کرو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہونے کی کیا دلیل ہے، یہ قرآن کی کیا دلیل ہے واجب ہونے کی. پھر آگے شرط لگاتے ہیں قرآن نہیں پیش کر سکتے، حدیث نہیں پیش کر سکتے، تو پھر کیا پیش کریں؟ قرآن اور حدیث ہم پیش نہ کریں تو پھر کیا پیش کریں؟ گرو کی گرفت پیش کریں، کیا پیش کریں؟ کچھ تو ہوش ہونی چاہیے، کچھ تو انصاف ہونا چاہیے. یہ تقلید نے ایسا آنکھوں پر اثر ڈالا. یہ جی حسین احمد ٹانڈوی صاحب، حسین احمد مدنی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، دیوبندی نے بہت بڑا مقام دیتے ہیں. انہیں شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا جاتا ہے دیوبندی کے. یہ ان کی تقریر ترمذی ہے. یہ بھی ایک آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے. صفحہ نمبر 399 میں یہ تقریر ترمذی اردو ہے کتب خانہ مجیدیہ کی، اور صفحہ نمبر 399. یہ جو عبارت میں پڑھنے والا ہوں یہ دیکھ لیں، اس کو بھی یہ سیو کرتے جائیں. کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا. یہ قصہ سنیے، قصے کا پس منظر میں سنا دوں. پس منظر یہ ہے کہ اہل حدیث اور حنفی اور شافعی اور حنبلی یہ سارے مذاہب نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. اور مالکی حضرات جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے.
اب ایک کسی جگہ میں ایک مالکی تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا. تو ایک دن اس کے 3 دوستوں نے، حنفی، شافی اور حنبلی، 3 دوستوں نے کہا آؤ اس کے پاس جاتے ہیں. اب آگے سنیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ 3 عالم حنفی، شافی اور حنبلی مل کر ایک مالکی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ارسال کیوں کرتے ہو؟ ارسال کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا. اس نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، دلیل ان سے جا کر پوچھوں. اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تو تقلید کیوں کرتا؟ تو وہ لوگ ساکت ہو گئے. سمجھ آئی نا بات؟ یہ صفحہ نمبر 399. اس سے پتا چلا کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو دلیل نہیں مانتا، اور اس کے لیے اس کے امام کی قبر پر جانا ضروری ہے. قبر پر جا کر مسئلہ پوچھیے جواب آتا ہے یا نہیں، لیکن وہ قبر پر بھیج رہا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ کر امام مالک سے پوچھو. حالانکہ ہمارا یہ 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چاروں امام اور دوسرے جتنے بزرگ ہیں یہ قیامت کے دن بری ہوں گے. وہ برات کا اعلان کریں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا. قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ ان اماموں نے لوگوں کو کہا ہو کہ ہماری تقلید کرو. میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے تقلید کرنے والے لوگوں کو کہ وہ صحیح سند کے ساتھ کسی ایک بڑے امام سے یہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میری تقلید کرو، قلدونی، میری تقلید کرو. میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ثابت کروں گا کہ وہ امام کہتے تھے لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو. تقلید کے بارے میں، تقلید نے لوگوں کو کس طرح قرآن اور حدیث سے ہٹایا ہے، اس پر قرآن اور حدیث سے میں رات کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ذرا ان لوگوں کا شیشہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آئینہ. اب یہ میرے ہاتھ میں جاء الحق کتاب، یہ دیکھیں یہ ساری کتابیں، اصلی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں. تو اس میں اگر کوئی آدمی ناکام ہو گیا نا تو پھر تباہی اور ہلاکت ہے. جاء الحق مفتی احمد یار نعیمی بریلوی کی کتاب ہے. اس کتاب کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 91 کی عبارت یہ آپ کے سامنے میں پڑھنے والا ہوں، یہ ہائی لائٹ ہوئی. اس عبارت کو آپ غور سے سنیں، غور کریں کہ یہ تقلید کرنے والے لوگ کتنے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے. اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت پر چلائے. کہتا ہے کسی نے اعتراض کیا نا کہ تم نے جو حدیث پیش کی ہے بریلیو تمہاری حدیث ضعیف ہے، کسی اہل حدیث نے اعتراض کر لیا. تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں. یہ مفتی احمد یار صاحب کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر 91 جلد نمبر 2 جاء الحق. اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں. اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں، ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. احادیث سے آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے. سمجھ آئی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں، یہ روایتیں، یہ ہماری دلیلیں نہیں ہیں. ہماری اصل دلیل امام ابو حنیفہ کا قول ہے. یہ تو فقہی مسائل جو فقہ حنفی ہے اس کے مسائل امام حنیفہ کے، ان کی تائید کے لیے ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں. دوبارہ سن لیں، ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا درجہ اوپر ہے، نیچے ہے آیات اور حدیث، یہ اب تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن حدیث کا درجہ اوپر ہو، پھر اس کی تائید اگر کسی امام نے کی تو پیش کرو. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 9 پر، یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 9 ہے، یہ عبارت بھی میں آپ کو سناتا ہوں. علمی مجلسوں کو غور اور ٹھنڈے دماغ سے سننا چاہیے.